इससे पिछली वीडियो में हमने पर्सुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग के फ़र्क को दोहराया था। इसके बाद हमने पर्सुएसिव राइटिंग का एग्जाम्पल देखा था, जिसकी मदद से हमने ये बात जानी थी कि पर्सुएसिव राइटिंग जो होती है इसमें लिखने वाला पढ़ने वालों को अपने नुक्ता नज़र पर कायल करने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसा करने के लिए वो ज़्यादातर जज्बात का इजहार करता है और दलाइल का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं लेता। जबकि दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग के अंदर भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए दलाइल, वजूहात और सबूत पेश किए जाते हैं ताकि पढ़ने वाले को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि जो मौक़िफ़ लिखने वाले ने इख्तियार किया है वो काबिल गौर है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था पर्सुएसिव राइटिंग का एक सैम्पल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग का एक सैम्पल, जिसका टॉपिक है शुड एनिमल्स बी केप्ट इन ज़ूज़, यानी क्या जानवरों को चिड़ियाघर में बंद करके रखना चाहिए। तो पहले मिलकर देखते हैं इस माइंड मैप को। तो जब हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ हम इख्तियार करेंगे मौक़िफ़, यानी या तो हम इसके हक़ में बात करेंगे या फिर इसकी मुखालफत में। तो चूँकि दिए गए सैंपल के मुताबिक हम इस सवाल के जवाब में कहेंगे नो, इसका मतलब हुआ यस को हम कट कर देते हैं। तो अब हमने इख्तियार कर लिया एक मौक़िफ़, जिसका मतलब है कि जानवरों को चिड़ियाघर में बंद करके नहीं रखना चाहिए, और इस मौक़िफ़ का इजहार हम इंट्रोडक्शन को लिखते वक्त शुरू में ही कर देंगे, जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके बाद हम चूँकि एक किस्म का मुबाहिसा लिखने जा रहे हैं जो कि एक बहस की तरह होता है, तो अब हमने मुख्तलिफ दलाइल देने हैं जिनमें हम इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने नुक्ता नज़र से रोशनी डालेंगे। जैसा कि हम बात कर सकते हैं एरिया के मुतालिक, यानी वो जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, और इससे मुतालिक हम मुख्तलिफ दलाइल देते वक्त इन नुकात को सामने ला सकते हैं, जैसा कि वो जगहें बहुत कन्फाइंड यानी तंग होती हैं। इसमें हम पोलर बेयर की एग्जांपल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि तंग जगहों पर रहने की वजह से जानवरों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आदत पैदा हो जाती हैं, जैसे एक ही जगह पर बार बार इधर उधर चक्कर लगाना, क्योंकि वो तंग जगह पर जब रहते हैं या उन्हें रखा जाता है तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ को टहलते हैं। तो चूंकि वो जगह तंग होती है, इसलिए अगर उन्हें खुली जगह पर भी रखा जाए तो वो सिर्फ उतने ही महदूद हिस्से में टहलने के आदी हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो जब हम एरिया से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के नुकात के बारे में बात करेंगे तो इसे हम एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं ब्रीडिंग के मुतालिक, यानी उनकी अफजाइश नस्ल के मुतालिक। तो इस पर बात करते वक्त हम पहले बात कर सकते हैं इस यानी अपने मौक़िफ़ की मुखालफत में जो नुक्ता नज़र है उसको सामने ला सकते हैं। जैसे कि लोग समझते हैं कि चिड़ियाघर में जानवरों को रखने से उनकी अफजाइश नस्ल में आसानी हो सकती है, जैसे कि कुछ ऐसी नस्ल के जानवर हैं जो कि मखदूम होते चले जा रहे, यानी उनकी नस्ल ख़त्म होने चली है, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए उन्हें चिड़ियाघरों में रखना एक मुफीद बात है। तो इस नुक्ते नज़र को सामने लाने के बाद फिर हम इसकी नफ़ी भी करेंगे, क्योंकि हम इसकी मुखालफत में लिखने जा रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे कि ये गो के मुफीद चीज़ हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। और कुछ एक दो मिसालें देकर हम ये बात भी वाज़े कर सकते हैं कि किस तरह से ये काम नाकाम रहा है। तो अफजाइश नस्ल यानी ब्रीडिंग से मुतालिक जितनी भी बातें हमने करनी होंगी वो हम एक ही जगह इकट्ठी करेंगे। इन्हें हम एक ही पैराग्राफ में भी कह सकते हैं, और अगर बात ज़रा तफसील में करनी हो तो एक से दो पैराग्राफ्स में भी हो सकती है, लेकिन ये तमाम नुकात इकट्ठे लिखे जाएंगे। इसके बाद हम एक और पॉइंट पर भी बात कर सकते हैं, और वो है बीमारियों से मुतालिक। जैसे कि चिड़ियाघर में करीब करीब रहने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं और फिर वो आसानी से फैल भी सकती हैं, और वो मुख्तलिफ जानवरों की मौत का भी सबब बन सकती हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि हाथियों के अंदर हर्पीस की बीमारी की एग्जांपल है। इसी तरह लिंक्स जो कि जंगली बिल्ली की तर्ज का एक जानवर है, उसकी
مثال بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو جیسا کہ یہاں ہم نے 3 اہم مختلف قسم کے نکات کو جمع کیا ہے جنہیں ہم استعمال کریں گے دلائل دینے کے لیے اپنے موقف کے حق میں، تو انہیں ہم انٹروڈکٹری پیراگراف میں ہی حوالے کے طور پر استعمال کریں گے، یا پھر ہم انٹروڈکٹری پیراگراف میں ان کی طرف مختصر سا اشارہ کریں گے تاکہ پڑھنے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم اپنی بحث کے دوران کن نکات کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو انٹروڈکشن کے بعد ہم ان نکات کو الگ الگ پیراگرافز میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور آخر میں ہم لکھیں گے کنکلوژن، جہاں ہم اپنے تمام تر خیالات کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنے موقف کی ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے تائید کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ کنکلوژن لکھتے وقت ٹاپک یا انٹروڈکشن میں دی جانے والے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا درست نہیں ہوگا، اس سے پڑھنے والوں پر اچھا تاثر نہیں پیدا ہوتا۔ تو کنکلوژن لکھتے وقت ہمیں ذرا اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے الفاظ کو رد و بدل کرتے ہوئے ایک نچوڑ نکال کر پیش کرنا ہوگا، جس کا مطلب تو تقریباً وہی ہوگا جو کہ باقی کے ایسے کا ہے، لیکن یہ ہو بہو وہی الفاظ نہیں ہوں گے۔ تو اب اس مائنڈ میپ سے ڈیولپ ہونے والے اس آرگومنٹیٹیو ایسے کو پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت میں نان فکشنل بھی ہے کیونکہ یہ حقائق پر مبنی ہے، یعنی یہ ایک غیر تصوراتی طرز کا ایسے ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ Should animals be kept in zoos؟ یعنی کیا جانوروں کو چڑیا گھروں میں بند کر کے رکھنا چاہیے؟ Zoos are an unsuitable environment for wild animals and should therefore be abolished. Firstly, zoo animals are kept in a very confined area compared with their vast natural habitat. Secondly, breeding programs are far less successful than zoos claim. Thirdly, zoo animals are exposed to many diseases and other dangers. تو اس انٹروڈکٹری پیراگراف میں یہ کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو اس کے شروع میں ہی ایک موقف اختیار کیا گیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چڑیا گھر کی آب و ہوا جنگلی جانوروں کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہوتی، لہٰذا چڑیا گھروں کا خاتمہ کر دیا جانا چاہیے۔ اور اب ان 3 اہم نکات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے، جو کہ ہم نے مائنڈ میپ میں پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، جیسے کہ فرسٹلی سب سے پہلے تو چڑیا گھر کے اندر جانوروں کو بہت ہی تنگ جگہ میں رکھا جاتا ہے جو کہ ان کے جنگلوں میں پائے جانے والے قدرتی مسکن سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی وہ جنگلوں میں بہت کھلی اراضی پر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ انہیں بہت تنگ جگہ پر رکھا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا گھر میں جانوروں کی افزائش نسل کے جو مختلف پروگرام زیر عمل لائے گئے ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں جتنا کہ ان کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا گھر کے جانوروں کو بہت سی بیماریوں اور خطرات کا سامنا لاحق ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انٹروڈکٹری پیراگراف میں ایک موقف بھی اختیار کیا گیا ہے، یعنی ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی سپورٹ میں یعنی اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 3 اہم نکات کو بھی مختصراً پیش کر دیا گیا ہے۔ اب انہی نکات کو ایک ایک کر کے اگلے پیراگرافز میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا، جیسے کہ اب اگلا پیراگراف جو آ رہا ہے وہ پہلے پوائنٹ کے متعلق ہے جس میں جگہ کی تنگی کا ذکر تھا۔ مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ Zoo animals are usually kept in very cramped enclosures and do not behave like their wild counterparts. Polar bears, for example, are given about 10 meters of walking space, whereas in their Arctic home they roam for many hundreds of kilometers. Similarly, primates, big cats and birds are often confined in cages where they lack exercise and stimulation. Many animals develop unnatural habits such as pacing back and forth or swaying from side to side. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ چڑیا گھر کے جانوروں کو بہت ہی تنگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے، جو کہ اس کے بالکل ہی مخالف ہوتا ہے جیسے کہ ان کے باقی ساتھی جنگل میں کھلی جگہوں پر آزادی سے گھومتے ہیں۔ جیسے کہ پولر بیئر یعنی برفانی ریچھ کو صرف 10 میٹر کے اراضی کے اندر رکھا جاتا ہے، جبکہ وہ آرکٹک کے علاقے میں یعنی جہاں سے اس کا تعلق ہے وہاں تو وہ کئی 100 کلومیٹر کی
اراضی پر آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے مختلف جانور ایسے بھی ہیں جیسے کہ بڑی نسل کی بلیاں اور پرندے وغیرہ، جنہیں بہت ہی تنگ پنجروں میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ ٹھیک سے ورزش نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے ان کا کھانا بھی یا ان کی خوراک اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی۔ اور کئی جانور جگہ کی تنگی کی وجہ سے عجیب قسم کی عادات کو اپنا لیتے ہیں، جیسے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پر ادھر ادھر چہل قدمی کرنا، یا پھر ایک طرف سے دوسری طرف کو جھولتے رہنا۔ تو چلیے اب اگلے پوائنٹ کے حساب سے اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا پیراگراف۔ اس میں ایک نئے آئیڈیا کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ ہے بریڈنگ یعنی افزائش نسل سے متعلق۔ Supporters of zoos argue that they help to conserve endangered species, but in fact they are not very good at this. Even the world-famous panda breeding program has been very costly and unsuccessful. Also, zoo life does not prepare animals for the challenges of life in the wild. For example, 2 rare lynxes released into the wild in Colorado died from starvation, even though the area was full of hares, which are lynx's natural prey. تو اب یہاں افزائش نسل کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اس پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے، اور گو کہ بہت لوگ چڑیا گھر کے حق میں بات کرتے ہوئے یہ نقطہ پیش کرتے ہیں کہ افزائش نسل کے لیے چڑیا گھر کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ایک ناکام تجربہ رہا ہے، حتیٰ کہ پینڈا کی قسم کی جو بھالو ہے اس کی افزائش نسل کے لیے جو پروگرام مرتب دیا گیا تھا وہ بھی بڑا ہی مہنگا پڑ رہا ہے، اور اس کی کامیابی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح سے جو جانور چڑیا گھر میں رکھے جاتے ہیں انہیں جب بعد میں جنگلوں میں چھوڑا جاتا ہے تو وہ حالات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہتے، جیسا کہ 2 نایاب قسم کی لنکسز جو کہ جنگلی بلی نما ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے، تو اسے جب امریکہ میں کولوراڈو کے علاقے میں چھوڑا گیا تو وہ بھوک سے مر گیا، جبکہ اس علاقے میں اس کی مرغوب غذا یعنی کہ لمبے کانوں والے خرگوش بڑی ہی آسانی سے جگہ جگہ دستیاب تھے، یعنی وہ علاقہ ان خرگوشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ان 2 لنکس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا کیونکہ وہ اب جنگل میں شکار کرنے کے عادی نہیں رہے تھے چڑیا گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ اب پڑھتے ہیں اگلا پیراگراف جس کا مین آئیڈیا ہے ڈیزیزز پر مبنی، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، تو چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ The zoo is an unnatural environment that exposes animals to numerous dangers. Diseases often spread between species that would never live together naturally. For example, many Asian elephants have died in US zoos after catching herpes from African elephants. Furthermore, zoo animals are often exposed to chemicals, solvents, and other toxic substances. Finally, it is common for visitors to tease and provoke caged animals. یعنی چڑیا گھر کا جو ماحول ہے وہ جانوروں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی نسل کے جانوروں میں جو عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے اور انہیں مجبوراً زو میں اکٹھا رہنا پڑتا ہے، تو وہ ایک سے دوسرے میں مختلف قسم کی بیماریوں کو منتقل کرتے ہیں، جیسے کہ امریکہ کے بہت سے چڑیا گھروں میں بر اعظم ایشیا سے لائے جانے والے ہاتھی ہرپیس کی بیماری سے مر گئے، جو کہ انہیں افریقہ سے لائے جانے والے ہاتھیوں کے ذریعے لگی تھی۔ اسی طرح سے دوسرے بہت سے زہریلے مواد ہوتے ہیں جو کہ چڑیا گھروں میں جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چڑیا گھر میں آنے والے لوگ بھی جانوروں کو مختلف طریقے سے تنگ کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن کے بعد 3 اہم نکات کو الگ الگ پیراگرافس میں بیان کرنے کے بعد اب یہاں پیش کی جا رہی ہے کنکلوژن، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ In conclusion, therefore, it is not true to say that zoos are educational or that they help to protect
endangered species. In reality, they only teach us how wild animals behave when they are confined in small spaces. Breeding programs provide zoos with good publicity, but in fact, most of them are failures. Finally, zoo animals are probably more at risk of dying from disease or poisoning than their wild counterparts. It is time that we abolished these cruel institutions. تو اب یہاں بات کا نچوڑ نکالتے ہوئے خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ اوپر دیے گئے تمام نکات کی روشنی میں یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ چڑیا گھر تعلیمی مقاصد کے لیے یا پھر جانوروں کی افزائش نسل اور دیکھ بھال کے لیے بنائے جاتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جنگلی جانوروں کو بہت تنگ جگہوں پر رکھا جائے۔ افزائش نسل کے پروگراموں کی وجہ سے چڑیا گھروں کی خاصی شہرت ہوئی ہے، لیکن یہ پروگرام بھی کامیاب نہیں رہے اور چڑیا گھر میں رکھے جانے والے جانور جنگلوں میں پائے جانے والے جانوروں کے مقابلے میں بڑی آسانی سے بیماریوں اور زہریلے مواد کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے اداروں کو ختم کیا جائے جو کہ ظلم کی آماج گاہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ایک آرگیومنٹیٹو ایسے کو اگر مائنڈ میپ کی مدد سے لکھا جائے تو یہ کس قدر ہی آسان اور دلچسپ کام ہے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے۔